الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم. أكابر علماء الكرام مشايخ اعظام طلباء عزیز فضلاء کرام میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک علمی اور روحانی مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. جامعہ خیر المدارس میرے لیے کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. یہاں میرا لڑکپن گزرا ہے. حضرت الشیخ مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلسیں مجھے نصیب ہوئی ہیں. جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ خیر المدارس کے اساتذہ بھی مشترک ہوتے تھے. ایک سبق یہاں پڑھاتے تھے ایک وہاں پڑھاتے تھے. اور ہم سب کے لیے جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس اجتماع میں ہمارے نہایت محترم ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی
بحیثیت مہمان خصوصی کے موجود ہیں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میری حیثیت ان کے ایک میزبان کی ہے، اس لیے کہ ملتان میرا گھر ہے۔ سن 1961 میں ملتان آیا، میری پیدائش 1961 کی ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن ہمارے ان مدارس کی جو بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی وہ دو چیزوں پہ رکھی ہے، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ اور یقیناً ان کے نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو حیثیتیں سامنے تھیں، جہاں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان ایک کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق تربیت سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر کی نصاب تعلیم اور ہمارے ان دانشگاہوں کی بنیاد کس منہج پہ رکھی گئی، جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں حدیث پڑھائی جائے، جہاں فقہ پڑھایا جائے، وہاں پر عملی زندگی بھی اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بھی ان مدارس کی نصاب میں شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، پاکستان کے اندر بیکن ہاؤس، برن ہال، ایچسن، پتہ نہیں کیا کیا نام، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں۔ اور جو علوم وہ ان کو عطا کرتے ہیں، میں ان کی ان علوم کے معیار کا بھی انکار نہیں کرتا، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ تک ماہانہ کی فیسیں، اور پھر اگر آپ ان کی اقامت گاہوں میں رہتے ہیں تو اس کے الگ سے خرچے، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی پاکستان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اخلاقی پہلو ہے، علوم کے مطابق ان کی تربیت کا تعلق ہے، اس پہلو میں بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا، ایک طالب علم اس میں قتل بھی ہو گیا، اور ابھی تک وہ ہنگامے جاری ہیں، اور ادارے کا چیئرمین، اس کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، غلغپاڑا کرنا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں وہاں پر۔ اور اس یونیورسٹی کا نام بھی اسلامی یونیورسٹی ہے۔
صحیح. علم بھی ہے اس کے اندر، بڑے باکمال لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو اس کا بالکل وہاں تہی دامنی. صحیح. الحمدللہ ہمارے اکابرین ہر طالب علم کو جہاں علم سے آراستہ کیا ہے وہاں 2-3 باتیں خاص طور پر ان کو سمجھائی. کہ طالب علم کا تعلق دوران طالب علمی 3 چیزوں سے ہوتا ہے. مدرسے سے، کتاب سے اور استاد سے. اور ان تینوں کے ساتھ جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا آپ اکتساب فیض نہیں کر سکتے ان سے. مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے. 8-10 سال تک آپ کو اپنے آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے. اب ایک شفیق ماں ہو، اگر اس کا انسان کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہو، اس کی گود میں گزرتا ہو، تو جس وہ بڑا ہو جائے اور گود سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ماں نہیں رہے گی. پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے. اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ ماں نہیں رہے گی اس کی. بالکل رہی. اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، یہ غذا کے ذخائر ہیں جس سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں آپ انسان بنتے ہیں. ورنہ انسان اپنی طبیعت میں حیوان ہے، جبلی طور پر تو وہ حیوان ہے، اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ بھی اس کی بہیمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کے اندر اعتدال آتا ہے، شائستگی آتی ہے، تو وہ علوم کی وجہ سے آتی ہے. یہ وحی کے علوم آپ کی تربیت کرتے ہیں. تو پھر اس کتاب کا بھی ادب ہونے چاہیے. کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھا، کتاب کو اپنی سے اونچی جگہ پہ رکھو. ایسے طالب علم تو نہ بنو کہ اگر سرانا نہیں ہے تو کتاب کو سرانے کی جگہ رکھ لیا. اور ایسا طالب علم جو امتحان میں نقل مارتا ہے، وہ پتہ نہیں کتاب کہاں لے جا کر اس سے نقل. ایسی کتاب سے آپ کیا حاصل کر سکیں گے؟ اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، کتابوں کے ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق غذا چن چن کر تیار کرتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے استعداد کے مطابق سے وہ کھلاتا ہے.
اور تب جا کر ہم ایک انسان بنتے ہیں، لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ جب ایک طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا۔ وہ پھر استاد کی غیبت نہیں کرتا، استاد کی برائی سن نہیں سکتا۔ کوئی اس کے سامنے استاد کی غیبت کرے فوراً کہتے ہیں میرے استاد کا خیال کرو۔ ایسا نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو طالب علم فارغ ہوتے ہیں تو کمروں میں بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، تو ایک طالب علم کو نیند آ گئی تو وہ چارپائی پہ لمبا ہوا اور ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت استاد کی غیبت شروع ہو تو خدا کے لیے مجھے اس وقت ضرور اٹھائے، اس لذت سے میں محروم نہ رہ جاؤں گی۔ یہ کچھ ہمیں جامعات نے دیا ہے، مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ لوگ تعلیم حصول معاش کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم تو انسان بننے کے لیے حاصل ہے، تعلیم تو روشنی ہے، نور ہے، اور پھر وحی کا نور۔ ایک طرف اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کو اگر وحی کی خارجی روشنی مہیا نہیں ہے تو عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں بینائی کی طاقت ہے، لیکن اگر یہ بتیاں جلا دی جائیں اور رات کی اندھیرا ہو تو قوت بینائی بالکل بحال ہوتی ہے، لیکن خارجی روشنی اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بینائی کی قوت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اگر دن کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اگر آپ کے کانوں تک لہریں نہیں پہنچتی، جیسے آپ کسی بند کمرے میں یا جس طرح آج کل جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایئر لاک ہو جاتا ہے، تو آپ باہر کی آواز نہیں سنتے، حالانکہ کان آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو خارجی وسائل ہوتے ہیں آپ کے کان تک آواز پہنچانے والے، وہ جو مسدود ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عقل صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یہ اہتمام ہمارے مدارس میں ہے، اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک دنیا بھر کی حکومتیں آج تمام توانائی اس بات پہ صرف کر رہی ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، کسی طرح سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کردار کو کم از کم کر دیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کے تمام اکابر علماء کرام، وفاق المدارس العربیہ، تنظیمات مدارس دینیہ، یہ سب اسی مشکل کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ تو ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ آپ کے مد نظر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا
کہ یہ جو عقلیات والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کا آدمی نام لے سکتا ہے، اس سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ جو زندہ ہے اور اس کا نام لیا جائے تو اس سے ذرا فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہم گریز کر رہے ہیں، ورنہ آج بھی ہیں۔ اور جدیدیت کے نام پر ایسا منہ بنا کر گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ تمام علماء جاہل ہیں اور تمام مدرسوں والے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی داڑھی سفید کر دی دھوپ میں بیٹھ کر۔ اور کہتے ہیں ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس چیز میں ہونی چاہیے، نصاب کس میں کتنا ہونا چاہیے، کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں، قرضے پہ ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لو، کہے گا اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کنفیوژن ختم۔ تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریشنل قسم کے لوگ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے خیالات کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ عقل پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اسی حوالے سے سوچتے ہیں، چاہے وہی کچھ کہتا ہو۔ اور پھر جب آپ لوگ ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، قیاس تو یہ کہتا ہے، فلاں امام کا اجتہاد تو یہ کہتا ہے، تو جب آپ غور کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، قیاس بھی صحیح ہوگا، اجتہاد بھی صحیح ہوگا، لیکن دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں نص اس کے خلاف ہے۔ تو جب آپ کے مد نظر یہ بات آئے گی کہ نص اس کے خلاف ہے تو بس وہ اجتہاد کیا نص پہ عمل کرو۔ اب یہ اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا، وہ تو آپ کو رد کر دیتا ہے۔ تاریخ اور سند کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ تاریخی واقعات لکھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلانی کتاب میں فلانے نے اتنی زبردست بات لکھی ہے، اب لکھی ہوگی اس کے اپنی تاریخی تصدیق ہوگی، لیکن اگر میرے احادیث کے سلسلے میں سندن وہ بات غلط ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے تو یہ علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہاں نہیں پڑھائے جاتے۔ تو اس اعتبار سے اب کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں، قومی دھارے میں آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آؤ سودا کر لیتے ہیں۔ قومی دھارہ پہلے کہتا ہوں کس کو کہتے ہیں؟ محلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد وہاں پر ہے، امام وہاں پر ہے، مؤذن وہاں پر ہے، اور دیہاتی لوگوں کے ساتھ محلے کے لوگوں کے ساتھ ان کے لباس میں ہم بیٹھتے ہیں، اور جب تک ہم کسی پنچایت میں نہ بیٹھے ہوں ہماری تلاوت کے بغیر پنچایت شروع نہیں ہو سکتی، اور ہماری موجودگی کے بغیر پنچایت بغیر دعا کے ختم نہیں ہو سکتی، اور اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قومی دھارے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے دیہاتوں میں جب مولوی جائے گا تو اس دیہاتی ماحول میں مولوی اجنبی لگے گا یا کوٹ پتلون والا وہاں اجنبی لگے گا؟ اس کے باوجود قومی دھارہ وہ ہیں اور ہم جو ہے ان پڑھ قسم کے۔ تو میں نے کہا چلو ہم آ کر بیٹھتے ہیں، سودا کرتے ہیں، ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں، آپ اسلامی دھارے میں آ جائیں۔ وہ اسلامی دھارہ قبول نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ مدارس کی اصلاحات، تو ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر کہ آپ کون ہوتے ہیں مدارس کے بارے میں یہ کہنے والے، مدارس کی اصلاحات تعلیمی اصلاحات کے بارے میں؟
آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں گے تو آپ کی اداروں کی اصلاح کے لیے ہم بھی آپ کو مشورے دیں گے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مدرسے میں یہ مضامین کا اضافہ کر دو تو پھر ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ان مضامین کا اضافہ کر دو. ہم نے کہا توہین ہے ہماری مدارس کا اصلاحات. کیا مطلب ہے؟ قومی دھارے میں مدرسے کو لاؤ، یہ مدارس کی توہین ہے اور ہم توہین آمیز الفاظ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. آج کل ایک بڑی اخلاص بھری لہجے میں بات کرتے ہیں، بناوٹ بھی ہوتی ہے نا یہ بڑے اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہم ہر دینی مدرسے کو 2 ٹیچر مہیا کریں گے جس کو تنخواہ ہم دیں گے. میں نے کہا وہ تو پھر وہ اونٹ اور بدو والے خیمے کی ہو جائے گی. بدو خیمے میں بیٹھا تھا، اونٹ وہاں سے گزرا تو بارش ہو رہی تھی تو اس کو خیمے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ذرا خیمے میں اندر آنے. تو اس نے کہا خیمہ اتنا ہی ہے کہ اونٹ اندر آ جاتے پھر میں تو باہر ہوں گا. تو اس نے کہا چلو میں صرف سر داخل کرتا ہوں سر. اس نے سر داخل کرنے کی اجازت دے دی. 10-15 منٹ کے بعد اونٹ اندر اور بدو باہر. 2 استاد ہمارے اندر داخل کر دو اپنے، اس کے بعد پھر کل آپ اندر اور ہم سب باہر. یہ صرف نہیں ہے، 2-3 سال کے بعد میرے مدرسے کا مدرس کہے گا کہ حضرت وہ مدرسے اسکول سے آیا ہوا ٹیچر ہے، وہ 40-50 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے اور مجھے آپ دے رہے ہیں 15-20 ہزار روپے تنخواہ، تو جی مجھے بھی سرکاری ملازم بنا دیجیے. کس شائستگی کے ساتھ، سازش کے ساتھ مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی تجاویز روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں. ان قوتوں کے ساتھ حضرت اس طرح ڈٹنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مقابلے میں افغان زور سے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے ہیں. حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا طاقت کا سرمایہ سب ان کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو خالی خود ہاتھ ہیں. لیکن اگر ہمارا عزم مضبوط رہا اور ہمارے درمیان وحدت رہی تو کوئی مائی کالار مدرسے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکہ تک کے خواب بکھر جائیں گے اور کبھی سن بھی دیتا بھی نہیں. اس حضرت کے ساتھ چلو، خیر خیریت ہو جائے گی. ہمارے اکابرین نے بہت محنت کی ہے بھائی، معمولی بات نہیں ہے. اور ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان سے باتیں کی. میں تو ذاتی طور پر ایک طالب علم ہوں ان اکابر کی موجودگی میں تو علم کی تقسیم کا قائل ہی نہیں. یہ اصلی علوم اور یہ قدیم علوم اور یہ دینی علوم اور یہ جدید، یہ اس کا میں قائل ہی نہیں. علم علم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لکڑی بنانے کا فن عطا کیا تھا، تبھی تو وَاسْتَعِنْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے
لوہے زرہ بنانے یہ فن دیا تھا نا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کی گر دی ہے. آسمانوں پہ بھی ہواؤں پر بھی سمندر کے اندر بھی حکومت تھی. ہوا کو حکم کرتے تھے فلاں کو اٹھاؤ ادھر لے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی کا حساب کتاب کا فن دیا یا نہیں دیا؟ وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. اب یہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں تب یہ قرآن علوم ہو گئے. اب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ فنون ہیں اور یہ علوم ہیں اور یہ عصری ہیں اور یہ قدیم ہیں اور یہ جدید ہے. علم ہے. اس کو تقسیم کس نے کیا؟ تقسیم تو انگریز نے کیا. اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے تو اپنے 3 یا 4 اس وقت کے قداور شخصیات کو ساتھ لے کر، اس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، حکیم اجمل خان بھی تھے، حضرت شاہ محمد حسین احمد مدنی بھی تھے، چلے گئے اور اس تجویز کو لے کر گئے کہ بھئی یہ تقسیم انگریز نے پیدا کی ہے، آؤ ہم تعلیم کو ایک کر لیں. جب پذیرائی نہیں ملی تو اسی علی گڑھ میں آپ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی. وہی جامعہ ملیہ جو منتقل ہو کر آج دلی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نصاب تیار کیا اور پورے ہندوستان میں متعارف کرایا. پذیرائی نہیں دی کہ چلے پاکستان بن گیا. حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ، حضرت کے والد گرامی، ان کی روایت کے مطابق کہ حضرت نے 3 سال یا 4 سال انتظار کیا اور یہ مشورہ دینا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، نئے علوم، ہم خود نیا نصاب بنائیں. یہاں کی بیوروکریسی نے گھاس نہیں ڈالا اور تب جا کر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. آج 70 سال کے بعد کیا ضرورت پیش آئی ان کو کہ وہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ذرا ان معاملات کو ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے اس کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے، آج بھی مختص کیے ہوئے ہیں، اور ان کا دباؤ ہمارے اوپر یہ ہے کہ جلدی سے مدرسے والے بات مان جائیں تاکہ 400 ارب ڈالر ہمیں فوراً مل جائیں. یہ ہے سارا مسئلہ. ہم جلدی مدرسے والوں سے اپنی بات بنوا لیں تاکہ FATF کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہم آپ کو دے سکیں. جیسے ملک کی معیشت کا مدار مدرسے کے وجود پر ہے، بیڑا غرق کر دیا ملک کی معیشت کا. ملک کو چلانا ہی نہیں آتا تو ایک مدرسے کی قیمت پر تو ملک نہیں چلے گا. تو اعتماد کا فقدان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اس اعتماد کو کیسے دور کیا جائے؟ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے حضرات تو مذاکرات کر رہے ہیں، میں تو مذاکرات ہی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ معاملہ ان کے حوالے ہے بس ٹھیک ہے، ہم بھی چاہ جا رہے ہیں، اعتماد تو کریں گے اپنے ساتھیوں کے. تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو درسگاہوں میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کا احساس زیادہ نہ ہونے دیں. لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا میدان کے لوگ ہیں تو کبھی تھوڑا سا آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ حالات بھی ہیں، اور آپ نے پورے عزم کے ساتھ علم کی طرف متوجہ رہنا ہے اور خود اعتمادی کے ساتھ اور احساس برتری کے ساتھ. کوئی معذرت خانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ان کا علم معلوم ہے. آپ تو مدرسوں میں رہتے ہیں نا، ہم تو پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ سارے وہی لوگ ہیں، ان کا علم بھی ہمیں معلوم ہے
ان کا تدبر بھی ہمیں معلوم ہے، ان کی تدبیر بھی ہمیں معلوم ہے، نہ انہیں تدبر کے مادے کا پتہ ہے نہ تدبیر کے مادے کا پتہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں، ہمیں صرف انگریزی زبان نہیں آتی زیادہ، بس اتنی سی بات ہے، لیکن معاملات کو سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس صورتحال کو جانچنا، الحمدللہ ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم آج تک ان کی کسی رہنمائی کے محتاج نہیں۔ تو آپ اس احساس برتری کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، ہم ان سے کمتر نہیں ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک انٹرویو میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام آباد میں آ کر بنگلوں میں رہیں؟ میں نے کہا جی آپ بنگلے والے چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ہمیں ہر وقت ہمارا پیچھا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس یہ بنگلے نہیں تھے اور ہم عوام میں جا کر بات کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم ایوانوں کی طرف آئے، پھر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھا، سنا، پھر آپ نے ہمیں کمیٹیوں کی اجلاسوں میں سنا، پھر آپ نے ہمیں پریس کانفرنسوں میں سنا، پھر آپ نے ہمیں انٹرویوز میں سنا، جو ہم عوام سے بات کرتے ہیں، اسمبلی کی بات، کمیٹی کے اندر بات، انٹرویوز میں ہماری بات، اس میں کوئی فرق کبھی آپ کو نظر آیا ہے؟ تو وہاں کچھ کہہ رہے ہوں، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں، لہجے میں انداز فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی جو موقف ہے یا گفتگو ہے اس میں کبھی فرق دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ بنگلہ جو ہے وہ ہمارے سیاست، نظریے اور موقف پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو بنگلے ہیں یہ ان لوگوں کے باپ دادا کی جاگیریں ہیں کیا؟ ابھی تو میں نے کہا 4-5 بنگلوں میں ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں ساروں پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ تمہارے باپ دادا کی جاگیر تھوڑی ہے۔ اور آج بھی ہمارے اور آپ کے سامنے اگر رکاوٹ ہے تو پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سامنے سے ہٹ جائے پھر دیکھیں یہ لوگ کیسے اقتدار کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں دوسرے کو، ہمیں پتہ ہے، انہوں نے دھاندلی کر کے ہماری تھوڑی سی طاقت دکھائی دنیا میں۔ مولوی بڑا کمزور ہے، یہ 10-15 سیٹیں کچھ بھی نہیں ہے ملا کے پاس، مت گھبراؤ امریکہ والوں، مت گھبراؤ مولوی والوں، مت گھبراؤ۔ جب ہم نے اس پر رد عمل دیا اور 10-10 لاکھ کے ہم نے 14-15 اجتماع کیے، تو پھر ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ وہ دھاندلی تھی، اصل حقیقت یہ ہے۔ اگر 2001 میں دارالعلوم دیوبند کے 150 سالہ خدمات پر ہم کانفرنس کرتے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اگر جمعیت علماء کا 7 سالہ ہم کرتے ہیں اور 50 لاکھ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، کوئی اور پارٹی اتنے بڑے اجتماع کر کے دکھائے، تو پبلک ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، لیکن گھٹیا حربے استعمال مت کرو، بس ہم اتنا کہتے ہیں، سنجیدہ ہو کر بات کرو، اپنے رویے میں شائستگی لے آؤ، دلیل کی طرف آؤ، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ ہمارا احترام کریں، اختلاف رائے بھی شائستگی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن کردار کشی کا کیا معنی، جھوٹ کا کیا معنی، بے سروپا بہتانوں کا کیا معنی۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو بھی پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا سامنا کیا، اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد چاہیے، بس اللہ کی طرف مدد رہے، اپنے اوپر گھمنڈ مت کرو، ہم کچھ نہیں، ہمارے کیا حصے، نہ انشاءاللہ مدارس پہ قبضہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جتنے بھی ہم نے 1400 سال 1500 سال گزار لیے ہیں،
یہ کشمکش ہر دور میں رہا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اپنی تاریخ میں نظر آئے گا کہ ملک کے ملک جل گئے، کتب خانوں کے کتب خانے جل گئے، تعلیم گاہیں جل گئیں، علم کے ذخیرے جل گئے، لیکن پھر بھی موجود ہے آپ کے پاس، قرآن کریم بھی محفوظ ہے، اور کیا کچھ محفوظ ہے۔ تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی یہ سلسلے چلانے والا ہے۔ نہ انگریز کی خواہش تھی کہ مدرسہ بنے، نہ امریکہ کی خواہش ہے کہ مدرسہ رہے، اور اس کے باوجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ بس موقف میں ذرا مضبوطی ہونی چاہیے، ایسا مضبوط موقف کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے، کوئی بات سمجھتی ہی نہیں، کس مخلوق سے واسطہ پڑھ گیا، ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح بن جاؤ تو بس خیر خیریت ہو جائے گی۔ کوئی جبر ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، نہ جبر مسلط کر سکتا ہے۔ ہم حکومت میں نہیں ہیں، اور ناجائز حکمرانوں کو غیر مؤثر کر دیا یا نہیں کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور ہم ددنا کے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت دینا اور حکومت لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء الگ سا ذکر کیا ہے، وہ الگ سا ذکر کیا ہے، یعنی حکومت تو دے دے گا لیکن یزید کو دے دے گا، اور پھر عزت جب دے گا تو حسین کو دے دے گا۔ بس کرو بھائی۔ تو اقتدار اور کرسی یہ الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے، اقتدار کا میدان اور ہے، اور عزت دینے کا میدان اللہ نے تقسیم کیا دونوں کو، اور دونوں عاطف کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے، اور عاطف مغیرت کی دلوان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مدارس کی، علماء کی، طلباء کی، اور ان داڑھیوں کی، پگڑیوں کی، اور سنت کے مطابق جو ایک زندگی کی کچھ تھوڑی سی علامت رہ گئی ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علوم کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالی ہمارے معاف فرمائے، اور ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی دعا کے بغیر کوئی نہ اٹھے، دعا ہی تو اصل چیز ہوتی ہے، اور ایسی مبارک مجلس میں اور مبارک ساحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت دامت برکت۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم نے جو ابھی بڑی بلبل انگیز خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ 1000 سازشیں ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے یہ مدرسے انشاءاللہ قال اللہ قال رسول سے گونجتے رہیں۔ ایک بات مجھے حضرت کے فرمانے پر یاد آ گئی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ مولوی صاحب۔ ہمارا صرف یہ بات ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ الحمدللہ تدبر سب کچھ ہم نے تو دوسروں کو دیکھ لیا۔ تو آج سے تقریباً 70 سال پہلے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں اس وقت دستور ساز اسمبلی تھی، تو اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت اگر فلاں وزیروں کو ان کو ہٹا دیں گے تو اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کا مسئلہ کون پیش کرے گا؟ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا
کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ABCD کے پردے حائل ہیں. ان پردوں کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون. اور ایسی دستاویز پیش کی ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں آج تک کوئی اس کی تردید کرنے میں تیار نہیں. اس کو بھی آئین کا حصہ ہے اور کوئی اختلاف اس کے اوپر نہیں. تو الحمدللہ ہمارے علماء نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. 22 اسلامی نکات آج بھی محفوظ ہیں, کوئی اختلاف پہ نہیں. اب اگر یہ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو پیش کیا ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس مسلمان کی تعریف نہیں ہے, تم علماء تو ایک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو. جب آئین بن رہا تھا سن 73 کا, ہم نے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. صبح گئے اور مسلمان کی تعریف متفقہ پیش کر دی اور آئین کا حصہ. دعا فرمانے بھائی تمام حضرات بیٹھ جائیں, اب دعا ہوگی اور یہ قبولیت کا وقت ہے اور قبولیت کا مجمع ہے. بخاری شریف کے تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اہل علم کا تجربہ ہے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور عالم اسلام جس بے چینی اور اضطراب سے گزر رہا ہے تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے. اس وقت ہندوستان کا مسلمان اپنے وجود کی بقا کی جد و جہد کر رہا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اسی طرح شام کا مسلمان, فلسطین کا مسلمان اور لیبیا کا مسلمان, یمن کا مسلمان, عراق کا مسلمان, افغانستان کا مسلمان, یہ تمام جہاں جہاں کے بھی مسلمان یا کوئی انسان مظلوم ہے ان کے لیے دعا کیجیے. جو حال ہی میں افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہاں افغانستان میں امارت اسلامی قائم ہو, وہاں پر امن ہو. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے یہ جو نہیں کہہ سکے, خیر المدارس کے لیے, تمام مدارس کے لیے, اور میں ان دونوں اکابر کی موجودگی میں آپ حضرات کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ مدرسہ جوان تھا, مدرسہ جوان ہے, مدرسہ جوان رہے گا انشاءاللہ. مدرسہ اس بہار کا نام ہے جس پر کبھی خزاں نہیں, اس جوانی کا نام ہے جس پر کبھی بڑھاپا نہیں. اور ان اکابر کی وجہ سے تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ مدارس کا نصاب تعلیم, نظام تعلیم, نظام امتحانات, نظام مالیات اور مدارس کا اندرونی تنظیمی نظام محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت نہ اس کو کمزور کر سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے. جیسے حضرت نے فرمایا عزم ہو, اتحاد ہو. آپ کو یہ اتحاد کیسا لگ رہا ہے؟ بولا بولو, یہ اتحاد کیسا لگ رہا ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ. تو دعا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت اور اسلام دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ اتحاد وقت کی اور دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ اس کو قائم رکھے, ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم رکھے. مدارس کی آزادی اور خود مختاری اور حریت فکر و عمل پر نہ کبھی سمجھوتا کیا ہے, نہ کریں گے انشاءاللہ. حکمت عملی کی بات ہے, مولانا کی حکمت عملی اور ان حضرات کی حکمت عملی دو نہیں, ایک ہی ہے. یہ نہ دو ہیں بلکہ ایک ہی ہے. مولانا نے کہا ایسے بن جاؤ کہ وہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں. تو جہاں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم ایسا انداز اختیار کریں جیسے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, وہاں اس کو اختیار کریں گے. اور جہاں یہ ضرورت پڑے گی کہ یہ انداز اختیار کریں کہ جس سے ان کو پیغام دے دیں کہ ہم تمہاری تمام سازشوں کو سمجھتے ہیں, تو وہاں یہ انداز اختیار کریں. جہاں جس انداز کی ضرورت ہوگی وہی انداز انشاءاللہ حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق اختیار کریں گے. اب تمام حضرات قبلہ رخ ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں. میرے برادر نسبتی مولانا جلیل الرحمان بیمار ہیں, اسی طرح ہمارے ایک فاضل اس کی اہلیہ نشتر اسپتال میں ہیں.
بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، والدہ کے لیے دعاؤں کا، تو آپ سب حضرات اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دعا مانگنے کا نام ہے، یہاں اللہ والے موجود ہیں، خیر المدارس کے لیے اور تمام مدارس کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور ان حضرات کی عمروں میں برکت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ ان کا سایہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ان تمام اکابر کا اللہ سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم رکھے۔ دعا کی درخواست کرتا ہوں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ حمدا دائما مع دوامه ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا الله ولك الحمد حمدا من كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا واعظم لنا على رشد أمرنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا واعظم لنا على رشد أمرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منه شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا على سواء السبيل. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا ورحيمها، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ جو کچھ برے حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری تمام امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم ہمارے شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی. اللہم انا نعوذ بک من برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے اوپر رحمت و شفقت کی نظر فرما. یا اللہ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لنا ما لا ینقصک واغفر لنا ما لا یضرک. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے اپنے رحمت سے. یا اللہ عالم اسلام کے اندر مسلمان جگہ جگہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، مستضعفین بنے ہوئے ہیں. اللہم ارحم المستضعفین من المؤمنین فی کل مکان. یا اللہ ہندوستان میں، کشمیر میں، شام میں، یا اللہ لیبیا میں، فلسطین میں، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے، ہمارے دل بدل دے. یا اللہ ہمارے دل بدل دے، ہمارے دل بدل دے، ہمارے دل بدل دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب اہل ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں حکومت عادل عطا فرما. یا اللہ حکومت عادل عطا فرما، حکومت صالحہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں
یا اللہ بد عمل حکمرانوں سے اے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انما اعمالکم اعمالکم، یا اللہ ہمیں ان اعمال سے توبہ کی توفیق عطا فرما جس کی بنا پر ہمارے اوپر حمال ایسے مسلط ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ مدارس دینیہ یا اللہ یہ جو بوریہ نشین مصحف مدارس دینیہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ظاہر کی بھی حفاظت فرما، ان کے باطن کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے وجود کی بھی حفاظت فرما، ان کے افادات کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، دنیا اس مدارس کی دشمن بنی ہوئی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا، یا اللہ جو حضرات اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اس میدان کے اندر کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے رحمت سے اپنی توفیق سے نواز دے، ان کو کامیابی عطا فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جو طلبہ درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں، جو طلبہ اور طالبات، یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ان کو ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، زمانے کی خراب ہواؤں سے ان کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ ہم سب کی دل مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین و جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کے تندرستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ خار المدارس کو اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کو ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی علوم کا مرکز بنا دے، یا اللہ یہاں سے اللہ والے پیدا فرما، یا اللہ ہمارا حنیف دالندری کی قدم قدم پر دستگیری فرما، ان کو ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اے اللہ ان کو عمر طویل عافیت کے ساتھ عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے جد و جہد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے قدم قدم پر دستگیری فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے باتوں میں تاثیر پیدا فرما دے، یا اللہ ان کے قدم قدم پر دستگیری فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے شر سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح ہم آپ کے بارگاہ میں اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے، یا اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، هذا إن يا أمان المستجيرين، يا من لا أحد إلا من لا أحده يا من لا أحد إلا أنت، اللهم يا سند من لا سند له، يا أحد من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك، نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم، اللهم انا ندعوك بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم تقبل منا ولا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما، يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، رحمن الدنيا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم ربنا يا ارحم الراحمين،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.